اتوار ہم نے پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کیا کہ کس طرح خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا، کس طرح خدا نے آدم اور حوا کو حکم دیا اور انہوں نے خداوند کے حکم کو توڑا اور خداوند کو غصہ آیا اور خدا نے انہیں باغ عدن سے نکال دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کس طرح قاہین اور حابل کی زندگی میں حسد نظر آتا ہے، گناہ نظر آتا ہے، کینہ نظر آتا ہے، دھوکہ نظر آتا ہے اور بھائی بھائی کو قتل کر دیتا۔ اور اس کے بعد ہم یعقوب کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ یعقوب جس کے نام کا مطلب ہے اڑبنگا مارنے والا، دھوکے باز، کینہ رکھنے والا، فریب دینے والا، ہم اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں کس طرح یعقوب نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا اور دھوکے سے اپنے باپ کی برکت کو لیا اور پھر دھوکہ دیتے دیتے وہ اپنے ماموں لابن کے پاس چلا گیا۔ اور یہی دھوکے کا سلسلہ، فریب کا سلسلہ لابن کے گھر میں نظر آتا ہے، اس کے ماموں کے ہاں نظر آتا ہے، اور ماموں کے ہاں اس کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں اور یعقوب کے ساتھ وہاں پر بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کس طرح خدا نے یعقوب کو اولاد دی اور اس کی اولاد کے اندر بھی دھوکہ ہے، اس کی اولاد کے اندر بھی فریب ہے، اس کی اولاد کے اندر بھی کینہ ہے۔ ہم جیسا بوتے ہیں ویسا ہم کاٹتے ہیں۔ آدم نے غلط بویا، غلط کاٹا، قاہین نے غلط بویا، غلط کاٹا۔ آج یعقوب غلط بو رہا ہے اور اس کے بیٹے غلط کاٹ رہے ہیں۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 37واں باب اور اس کی 8ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ قرآن ادامہ میں کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب اس کا 37واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے۔ خداوند کا بندہ یوں لکھتا ہے، تب اس کے بھائیوں نے اسے کہا، کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ کس طرح دھوکہ دیا گیا، کس طرح دھوکے کو پروان چڑھایا گیا اور اس دھوکے کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو مار دیا، اس دھوکے کی وجہ سے بھائی نے برکت کو لے لیا، اس دھوکے کی وجہ سے ماں نے باپ اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے میں بھیج دیا، اور اس دھوکے کی وجہ سے خدا کے بندہ یعقوب نے اپنے ماموں کو دھوکہ دیا، اور اس دھوکے کی وجہ سے اس کے ماموں نے بھی اپنے بندہ یعقوب کو دھوکہ دے دیا۔ اب خدا نے یعقوب کو 12 بیٹوں اور ایک بیٹی سے نواز دیا ہے، اور یہیں سے 12 قبیلوں کا آغاز ہونے والا ہے، اور یہیں سے تمام جو بویا جا رہا ہے وہ کاٹنے کو ہر آدمی تیار ہو جائے گا۔ اور کلام لکھا ہے کہ یوسف خوبصورت ہے، یوسف کی عمر 17 سال ہے، ابھی وہ جوان ہو رہا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کر جاتا ہے۔ بھائی بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں، بھائی تھکے ہارے ہیں، بھائی مشکل کے اندر ہیں، اور سکم کے اندر وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، اور کلام میں لکھا ہے وہ اپنے گھر سے کھانا بناتا ہے اور کھانا اپنے سر پر اٹھائے ہوئے اپنے بھائیوں کی تلاش میں چلا جاتا ہے، اور وہ تو محبت کر رہا ہے، وہ تو پیار کر رہا ہے، وہ تو روٹی کھلا رہا ہے، وہ تو فکر کر رہا ہے، اور بھائیوں کے دل میں نفرت ہے، بھائیوں کے دل میں حسد ہے، بھائیوں کے دل میں فریب ہے، بھائیوں کے دل میں کینہ ہے۔ بھائی تو روٹی لے کر آ رہا ہے کہیں میرا بھائی بھوکا نہ مر جائے، وہ پانی لے کر آ رہا ہے کہیں میرا بھائی پیاس سے نہ مر جائے، لیکن بھائی بیٹھے بیٹھے اپنے بھائی کے خلاف برے منصوبے باندھ رہے ہیں۔ دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، آپس میں جو 11 بھائی ہیں مشورہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے، جیسے ہی وہ آئے گا ہم اسے مار دیں گے، اور اپنے باپ سے جھوٹ بولیں گے، ہمیں نہیں پتا تیرے بیٹے کو کوئی بھیڑیا کھا گیا۔ سوچ دیکھیں، ایک ہی سوچ ہے،
کھلا رہا ہے، ایک ہی سوچ رہا ہے دیکھ رہا ہے، ایک ہی سوچ رہا ہے کہیں بھوکے نہ مر جائیں، ایک ہی سوچ ہے کہیں پیاسے نہ مر جائیں، ایک ہی سوچ ہے کہ دھوپ میں پیاس ہوگی، پریشانی ہوگی، دکھ ہوگی، اور یہاں پر 11 شخص اس کے خلاف منصوبہ سازی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو قتل کر دیں گے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا بندہ یعقوب بوڑھا ہے، وہ اپنے بیٹے یوسف سے پیار کرتا ہے، وہ چھوٹا ہے اسے پیار کرتا ہے، اور کلام کے مطابق اسے اچھی اسے لباس تیار کر کے دیا ہے، رنگ برنگا لباس تیار کر کے دیا ہے تاکہ وہ اپنے بھائیوں سے الگ نظر آئے، کیونکہ باپ جانتا تھا کہ میرا یہ بیٹا میرے لیے برکت کا وسیلہ بنے گا، باپ جانتا تھا کہ میرا یہ بیٹا ان یاروں سے الگ ہے، میرا یہ بیٹا اس کی سوچ الگ ہے، اس کا بولنا الگ ہے، اس کا سوچنا الگ ہے، اس کا چلنا پھرنا الگ ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ پیار کیا۔ اور کلام میں لکھا ہے ایک دن سارے اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یوسف ان سے کہتا ہے آج رات میں نے خواب دیکھا۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس کے کان اس کی خواب کی طرف ہو جاتے ہیں، اور وہ پہلی خواب بیان کرتا ہے کہ میں نے کھیت میں سے پولے باندھے ہیں اور 11 پولے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ایک پولے کو وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو کلام لکھا ہے بھائیوں نے کہا یہ تو ہمیں بیان کر رہا ہے، 11 ہم تجھے سجدہ کریں گے، کیا تو ہم پر حکومت کرے گا؟ کیا تو ہم پر تسلط قائم کرے گا؟ کیا تو ہم پر حکومت کرے گا؟ یہ بات کینہ کا سبیلہ بن گئی، یہ بات مشکل کا وسیلہ بن گئی، اور یہ بات نفرت کا وسیلہ بن گئی۔ اور کلام لکھا پھر دوسری خواب بیان کرتا ہے، دوسری خواب میں وہ بیان کرتا ہے پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ پہلے کون کر رہا ہے؟ پہلے بھائی نفرت کر رہے ہیں، پہلے بھائی حسد کر رہے ہیں، اب باپ کے دل میں بھی حسد آ گئی ہے۔ اب یعقوب جس کے نام کا مطلب ہے دھوکے باز، جس کے نام کا مطلب ہے اڑبگا مارنے والا، آج وہ بھی نفرت کا شکار ہو گیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے اور اس نے اسے کہا اے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ میں تجھے تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ پہلے بھائی نفرت کر رہے ہیں، بھائی حسد کر رہے ہیں، آج خدا کا بندہ یعقوب وہ بھی اپنے بیٹے یوسف کے ساتھ نفرت کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ کیا میں تجھے سجدہ کروں گا؟ کیا تو مجھ پر حکومت کرے گا؟ کیا تو میرے لیے تمام قوموں کو تیار کرے گا؟ اور کلام میں لکھا ہے یہ باتیں، یہ خواب یعقوب کی زندگی میں، اس کے بیٹوں کی زندگی میں نفرت کا وسیلہ بن گیا۔ آج ہم بھی جب اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا دل تو صاف ہوتا ہے، لیکن شاید ان کی سوچ میں دھوکہ ہے، شاید ان کے بولنے میں دھوکہ ہے، شاید ان کے کرنے میں دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے جو اچھا بوئے گا وہ اچھا کاٹے گا۔ یہاں پر خداوند کا بندہ یوسف اپنے بھائیوں سے کوئی کینہ نہیں رکھے ہوئے، وہ ان باتوں کو اگنور کر دیتا ہے، لیکن جب بھائی بولتے ہیں کیا تو سلطنت کرے گا، کیا تو ہم پر مسلط ہوگا، تو یہ بات یعقوب اپنے دل میں رکھتا ہے جیسی ربکا نے اپنے دل میں رکھی تھی کہ چھوٹا بڑے پر حکومت کرے گا، اور یہاں پر بھی چھوٹا ہے اور بڑوں پر حکومت کرے گا، یہاں پر بھی چھوٹا ہے اور بڑوں کے لیے خوشی کا وسیلہ بنے گا، یہاں پر چھوٹا ہے اور دوسروں کے لیے شادمانی کا وسیلہ بنے گا۔ اور کلام بیان کرتا ہے روبن جو بڑا ہے اس نے کہا ہم اپنے بھائی کو قتل کر دیں گے۔ میرے عزیزو، حسد قتل کروا دیتی ہے، کینہ قتل کروا دیتا ہے، بغض قتل کروا دیتا ہے، شک قتل کروا دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسے گناہ ہیں تو ان کو اپنی زندگی میں پروان مت چڑھنے دیں، یہ آپ کو برباد کر دیں گے،
یہ آپ کے گھرانے کو برباد کر دیں گے، یہ آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے، کیونکہ حسد گناہ ہے، کینہ گناہ ہے، اور قرآن کہتا ہے جو تم سوچتے ہو وہی تم کرتے ہو۔ یہ جو زبان ہے زہر قاتل سے بھری ہے، یہ جو زبان ہے اس کے اندر ہڈی نہیں ہے، لیکن یہ بہت سی ہڈیوں کو تڑوا دیتی ہے۔ اس لیے کلام کہتا ہے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو۔ یہاں پر بھائیوں نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا اور کہا ہم اپنے بھائی یوسف کو قتل کر دیں گے، لیکن ایک بھائی بولا ہم اسے قتل نہیں کرتے، ہم اسے بیچ دیتے۔ اور کلام میں لکھا ہے اسماعیلیوں کا ایک بہت بڑا گروہ جا رہا تھا اور انہوں نے اسے 20 روپے کے اندر سیل کر دیا، اور یوسف کو جب بیچا گیا تو یوسف کو پوتیفر کے ہاں رکھا گیا، اور پوتیفر نے اسے خرید لیا اور اپنے محل کے اندر لے آیا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یوسف دانش والا ہے، حکمت والا ہے، خوش اخلاق ہے اور تمام باتوں کا علوم رکھتا ہے، اور پوتیفر نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا دیا۔ سوائے روٹی کے اسے کچھ ہوش نہ تھی، سب کچھ یوسف دیکھ رہا ہے، کھیتی باڑی یوسف دیکھ رہا ہے، مال مویشی یوسف دیکھ رہا ہے، ہر طرح کی مینجمنٹ کو یوسف لک آفٹر کر رہا ہے، اور کلام میں لکھا ہے دھوکہ شروع ہونے والا ہے۔ اب پوتیفر کی بیوی یوسف کے لیے مشکل کا وسیلہ بن گئی ہے، اس نے اسے غلط کاری پر بدکاری پر تیار کرنا چاہا، لیکن یوسف کہتا ہے میرا خدا مجھے دیکھ رہا۔ عورت کہہ رہی ہے اس کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یوسف کہہ رہا ہے میرا رب خداوند مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں گناہ کرنے پر جا رہا ہوں۔ اور کلام لکھا ہے جب بات نہ مانی، جب اسے ٹالا گیا، اسے روکا گیا، تو کلام میں لکھا ہے بیوی نے اپنے خاوند کو شکایت کر دی کہ تو نے عبرانی آدمی کو میرے گھر میں رکھا ہے، وہ غلط ہے۔ اور کلام لکھا جب ہم کسی کی بات نہیں مانتے تب بھی لوگ حسد کرتے ہیں، جب ہم کسی کی بات نہیں مانتے تب بھی لوگ کینہ رکھتے ہیں، جب ہم کسی کی بات نہیں مانتے تب بھی لوگ آپ کے برا خیال کرتے ہیں، جب آپ کسی کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی لوگ آپ کے لیے برا کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ پوتیفر کا اچھا کر رہا ہے کہ میں خدا کی نظر میں اور تیری نظر میں گناہ گار ہونا نہیں چاہتا، تو کلام لکھا ہے جیل میں ڈال دیا گیا، دھوکے سے جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل کے اندر رو رہا ہے، پریشان ہے، دکھی ہے، اور وہاں پر 2 آدمی بیٹھے ہیں جو فرعون کے محل کے اچھے عہدوں پر فائز ہیں، ایک ہے ساقی اور دوسرا ہے نانپس، اور جو ساقی ہے اسے بھی خواب آتی ہے اور کہتا ہے کہ 3 شاخیں ہیں، اس پر انگور لگے ہوئے ہیں، اور میں کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور میں وہ پیالہ فرعون کو پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اس خواب کا معنی کیا ہے، اس خواب کا مطلب کیا ہے، اور کلام بیان کرتا ہے یوسف اس خواب کی تعبیر بتاتا ہے کہ وہ 3 شاخیں 3 دن ہیں، اور تو دوبارہ سے ساقی کے عہدے پر فائز ہو جائے گا، اور تو دوبارہ سے فرعون کو پیالہ پکڑائے گا۔ تو یوسف بڑا پریشان تھا۔ یوسف نے کہا اے ساقی جب تو یہاں سے آزاد ہوگا، دوبارہ بابرکت ہوگا، دوبارہ اپنے عہدے پر جائے گا، تو پلیز مجھے یاد رکھنا، پلیز مجھے یاد رکھنا، مجھے اس جیل سے، اس مشکل سے، اس پریشانی سے آزاد کروانا، اور جا کر فرعون کو بیان کرنا کہ تیرا خادم، تیرا نوکر جو بے گناہ ہے، جس کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ بے گناہ جیل کے اندر پریشان ہے۔ لیکن جب ساقی اپنے عہدے پر گیا تو جا کر بھول گیا۔ آج ہم بھی جب تھوڑے امیر ہو جاتے ہیں ہم اپنے بہن بھائیوں کو بھول جاتے ہیں، آج ہم بھی جب تھوڑے بابرکت ہو جاتے ہیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر ساقی بھی بھول گیا ہے کہ یوسف نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ تو میرے عزیزو جب خدا آپ کو برکت دے تو کلام کہتا ہے پہلے اپنے بھائیوں کو یاد کرنا، جب خدا آپ کو سرفراز کرے تو پہلے اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو یاد کرنا کہ وہ بھی ہیں جو مشکل کے اندر ہیں۔ اور کلام لکھا ہے نانپس بھی دیکھتا ہے
کہ ساقی جو اپنے عہدے پر چلا گیا ہے وہ بھی خواب بیان کرتا ہے کہ اے میرے مالک، اے یوسف، میں نے بھی خواب دیکھی ہے کہ میں نے روٹیوں کا ٹکڑا اپنے سر پر اٹھایا ہوا ہے اور آ کر کوے چیلیں اس ٹوکرے میں سے کھا رہی ہیں۔ اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ تو یوسف کہتا ہے اس خواب کا معنی یہ ہے کہ تو 3 دن کے بعد تیرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، تو مارا جائے گا اور تیری لاش کو کوے چیلیں کھائیں گی اور تو دوبارہ باقی نہ رہے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے 3 دن کے بعد ایسا ہی ہوا، جب حکم سنایا گیا تو نان پس کو اس کے سر سے تن کو جدا کر دیا گیا اور چیلوں نے، کووں نے اور تمام جانوروں نے آ کر کھایا۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے پھر فرعون کو خواب آتا ہے اور فرعون دیکھتا ہے کہ 7 گائیں دبلی ہیں اور 7 بدصورت ہیں، اور جو بدصورت ہیں انہوں نے خوبصورت گاؤں کو، انہوں نے دبلی گاؤں کو کھا لیا ہے۔ اور یہ خواب آ کر یوسف کو بیان کرتا ہے اور یوسف کہتا ہے خداوند اگر تو مجھے اس بات کی اجازت دے تو اس خواب کی تعبیر میں بیان کرتا ہوں۔ 7 سال قحط کے ہوں گے اور 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، اور ان قحط کے دنوں کے اندر ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر فرد بشر مشکلات کا سامنا کرے گا۔ اور فرعون کہتا ہے کہ میں نے تجھ میں حکمت دیکھی ہے، میں نے تجھ میں دانش کو دیکھا ہے، تو ان 7 سالوں کے اندر کیا کرے گا؟ تو کلام لکھا ہے فرعون نے اپنی انگوٹھی اتار کر یوسف کو پہنا دی اور اپنے گلے کا طوق، شاہی طوق اتار کر یوسف کے گلے میں پہنا دیا کہ آج کے بعد ٹوٹل مینجمنٹ کو تو دیکھے گا۔ اور کلام لکھا ہے پہلے 7 سالوں کے اندر بے شمار گندم ہوئی، بے شمار اناج ہوا، اور یوسف نے بہت سے سالوں کے لیے، اگلے 7 سالوں کے لیے اناج کو اکٹھا کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مشکل آئے گی، وہ جانتا تھا کہ پریشانی آئے گی، وہ جانتا تھا کہ میرا خدا مجھے سرفراز کرے گا اور میں پیچھے مڑ کر اپنے بھائیوں کو دیکھوں گا۔ کال پڑنا شروع ہو گیا ہے، مشکل آنی شروع ہو گئی ہے، اور یوسف اور اس کے بھائی جنہوں نے بیچا تھا، جنہوں نے کینہ رکھا تھا، جنہوں نے نفرت کی تھی، آج وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ غلط بویا، غلط کاٹا۔ یوسف روٹی دے رہا ہے اور بھائی روٹی چھین رہے ہیں، یوسف پانی دے رہا ہے اور اس کے بھائی چھین رہے ہیں۔ اور کلام لکھا ہے یعقوب نے کہا جاؤ، جا کر دیکھو اس علاقہ کے اندر بڑی اناج ہے۔ اور کلام لکھا ہے اس کے بھائی آ کر یوسف کے ساتھ بات کرتے، اور کلام لکھا ہے 30 سال ہو گئے ہیں، یوسف اب جوان ہو چکا ہے۔ یہی کام یسوع مسیح کے ساتھ ہوا۔ یسوع مسیح 30 سال کا ہوا، مشکلات آ گئی، 30 سال کا ہوا، بھائیوں نے نفرت شروع کر دی، 30 سال کا ہوا، اس کے ساتھ کینہ رکھا گیا، 30 سال کا ہوا، اسے بیچا گیا، اسے نفرت کی گئی، اسے بھی 30 سکوں کے اندر فروخت کر دیا گیا کہ تو کیسی باتیں کرتا ہے۔ بھائی بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں جو خدا کے لوگ ہیں، یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کی۔ جب بھائی آئے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، جب بھائی آئے تو بھائیوں کو گلے لگا لیا، جب بھائی آئے تو کہا انہیں آرڈر میں بٹھایا جائے، انہیں ترتیب میں بٹھایا جائے۔ وہ حیران تھے کہ اسے کیسے پتا ہے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، لیکن یوسف جو خدا کا بندہ تھا، یوسف جو خدا سے ڈرنے والا تھا، یوسف جو خداوند کی آواز کو سننے والا تھا، وہ جانتا تھا یہ میرے بھائی ہیں۔ جب سرفراز ہوا تو پہلے اپنے بھائی کو بابرکت کیا، جب سرفراز ہوا تو اپنے ماں باپ کو یاد کیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم سرفراز ہو جاتے ہیں ہم اپنے بہن بھائیوں کا فون سننا گوارا نہیں کرتے۔ جب کچھ پیسے آ جاتے ہیں ہم اپنے بہن بھائیوں کے فونز کو بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب کچھ ہمیں برکت مل جاتی ہے کہ میرا بھائی مجھے فون نہ کرے، کہیں میری بہن مجھے فون کرے گی تو وہ پیسے مانگے گی، میری بہن مجھے کال کرے گی تو وہ راشن مانگے گی، میری بہن مجھے فون کرے گی تو وہ اپنے بچے کی دوائی کے لیے مجھ سے پیسے مانگے گی۔ کلام کہتا ہے جب تو سرفراز ہو
تو اپنے بھائیوں کو یاد کر. یوسف نے سرفرازی میں اپنے بھائیوں کو یاد کیا اور کلام میں لکھا ہے وہی خواب پورا ہوا. ایک پولا کھڑا ہے اور 11 پولے سجدہ کر رہے ہیں, اور یہ خواب خدا نے اپنے بندے پر عیاں کر دیا کہ تو نے اپنے بندہ کے ساتھ دھوکا کیا. آج بھائی پریشان ہیں, دکھی ہیں, خوراک کی وجہ سے پریشان ہیں. میرے دلوں جب دھوکا دیں گے تو کمی آئے گی خوراک کی, جب دھوکا دیں گے تو کمی آئے گی صحت کی, جب دھوکا دیں گے تو کمی آئے گی آپ کے گھرانے میں خوشحالی کی, جب دھوکا دیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر برکت لعنت میں تبدیل ہو جائے گی. اس لیے ہر روز اپنی زندگی پر غور کریں. خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے خداوند مجھے جانچ, مجھے پڑتال, کہیں میری زندگی سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے. خداوند میرے اونچے بول سے کسی بہن کی, کسی بھائی کی, کسی بیوہ کی, کسی بزرگ کی دل آزاری نہ ہو جائے. مجھے جانچ, مجھے پڑتال. ہر روز اپنے سونے سے پہلے اپنی ڈائری کو لکھے خداوند میری ذات سے, میرے بولنے سے, میرے کہنے سے, میرے کسی کے کلام کرنے سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو خداوند مجھے معاف کرنا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے. آمین.